ساتواں عمل یہ ہے خوف خدا سے گناہوں کو چھوڑنا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندی یہ چاہتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مجھے کلمہ نصیب ہو جائے مرتے وقت، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک تو ہوتا ہے دنیا کی بدنامی کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا، کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، نہیں، اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی نوجوان مرد اور عورت ان کو کوئی گناہ کی دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے، اچھے گھرانے کی کوئی خوبصورت عورت یا مرد بلائے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو فرمایا اس عمل پر اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی مرد عورت کو گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، شخص ٹھکانہ۔ تو جب آدمی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرما دیتے ہیں۔ آٹھواں عمل یہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، مجھے کلمہ نصیب ہو جائے مرتے وقت، تو اس کو چاہیے کہ اذان سنے اور اذان کا ساتھ ساتھ جواب دے۔ جیسے مسنون طریقہ ہے، مؤذن جو کہتا رہے وہی انسان بھی پڑھتا رہے، آخر پر اذان کے بعد مسنون دعا پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ احمد علی رولی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے، جب کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہو اور اذان آ جائے، اذان ہو رہی ہو اور وہ اس کام کو روک لے، اذان سنے اور اذان کا جواب دے اور اس کے بعد جو اذان کی دعا ہے وہ دعا پڑھے، فرماتے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اذان کو غور سے سنیں اور اذان کے جواب دیں اور آخر میں دعا پڑھیں، تو اس سے خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔